اس کے بعد یہ کہ عمرے کی ادائیگی ہمارے سامنے آ گئی، احرام سے یہ شروع کیجیے گا. ہاں، احرام باندھنے سے قبل غیر ضروری بال اور ناخن کاٹنے اور غسل کرنے. اگر حاجی کیمپ یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہو تو دوبارہ غسل کرنے کے بجائے صرف وضو کر لیں. احرام باندھتے وقت 2 انسیدھی چادریں اپنے جسم پر اس طرح باندھیے کہ ایک چادر تہبند یا لنگی کی طرح نیچے باندھ لیجیے. ضروری کاغذات اور رقم رکھنے کے لیے ایک پیڈی یعنی بیلٹ تہبند کے اوپر باندھ لیں، جبکہ دوسری چادر اوپر کے جسم پر اوڑھ لیں. اور پاؤں میں ہوائی چپل یا ایسی سینڈل یا جوتا پہن لیں جس سے پاؤں کی اٹھی ہوئی ہڈی کھلی رہے. خواتین روزمرہ کا لباس ہی پہنیں، جبکہ سر پر ایسا اسکارف پہن لیں جس سے چہرہ نہ ڈھکے جبکہ بال ڈھکے ہوئے ہوں، یا پھر چہرے کا نقاب اس طرح ہو کہ چہرے پر چادر نہ لگے. باقی لباس اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے عبایا یا برقع استعمال کریں. احرام کا لباس مکمل کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل احرام ادا کیجیے. ان نوافل کی ادائیگی کے دوران سر ڈھکا رہنا چاہیے. سلام کہنے کے فوراً بعد مرد اپنے سر سے چادر اتار لیں، لیکن دونوں کندھے ڈھکے رہیں. یاد رکھیں کہ دایاں کندھا صرف طواف کے وقت کھلا رکھا جاتا ہے. سر سے چادر اتارنے کے بعد عمرے کی نیت کریں. خواتین سر ڈھانپ کر رکھیں. عمرے کی نیت اگر عربی میں آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسر لی وتقبلہ منی. اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما دیجیے. مرد حضرات نیت کرنے کے بعد اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ کریں، جبکہ خواتین تلبیہ آہستہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. آگے تو یہ میں بھی جو ہے نا ہمارے سامنے اس کا پورا ڈیٹیل آ گئی کہ احرام کیسے باندھنا ہے. اس کے بعد جو آپ نیت کریں گے، جو بھی آپ کرنے ہیں، جس افراد کرنے ہیں یا آپ جو قرآن کرنے ہیں وہ تو کریں. اور اس میں مینلی جو سوالات آئے ہیں، ہم لوگ جو گروپ چلا رہے ہیں اس میں، وہ اس کے بڑے سوالات آئے ہیں کہ چپلیں کیسے پہنیں. تو چپلے میں ایک تو جو ہے آپ کا ٹخنا، اور دوسرا جو اوپر والی ہڈی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں اگر یہاں پہ دیکھیں تو جو مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر جو وہ ایڑی کھلی رہے تو بہتر ہے. اگر کسی وجہ سے ایڑی چھپی بھی جائے تو اس کی گنجائش ہے، یہ اس کی گنجائش ہے. یہ ٹخنے جو ہے اور یہ اوپر ہڈی ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ انکور کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس جو بھی ہو لباس ایسا ہو کہ اس میں جو ٹخنا اور یہ پاؤں کی ہڈی جو ہے وہ کور نہ ہو، تو یہ بہتر ہے. یہ جو وہ پاؤں کی ہڈی ہے اس کو کور نہیں ہونا چاہیے.